ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور افغان اردو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج انڈیا کے لیے بہت بڑا جھٹکے کا دن تھا۔ انڈیا نے امید نہیں کی تھی کہ صورتحال اتنی زیادہ خراب ہوگی۔ حال عمران خان نے سعودیہ کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو فون کیا تھا اور خاص طور پر پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ افغانستان کے معاملے پر دنیا نے دیکھی۔ اب پاکستان کا وہ مزاج نہیں رہا کہ سعودی عرب پاکستان کو دھمکی دے ہمارے ڈالرز واپس کرو، یہ کرو وہ کرو، اور پاکستان جھک جائے۔ پاکستان کافی حد تک اب غلامی کے شکنجے سے نکل چکا ہے، امریکہ کا ہو، عرب ورلڈ کا ہو۔ پہلے ہوتا یوں تھا، امریکہ نے کوئی بات منوانی ہوتی تھی وہ سعودیز کو فون کرتا تھا، عرب پاکستان پر دباؤ ڈالتے تھے۔ اب جب ڈائریکٹلی پاکستان نے امریکہ کو انکار کرنا شروع کر دیا تو عرب ورلڈ کو اندازہ ہو چلا ہے کہ اہمیت کیا ہو چکی ہے پاکستان کی۔ سعودیہ کے فورن منسٹر پہنچے ہیں انڈیا کے دورے پر۔ یہ بڑا اہم ترین دورہ ہے۔ 3 روزہ وزٹ تھا فیصل بن فرحان کا۔ وہاں پر جا کر ان کی ملاقات ہوئی ہے جے شنکر سے اور مودی سے ملاقات ہوئی ہے۔ یہ بڑی اہم ترین میٹنگ تھی۔ اب فیصل بن فرحان جے شنکر سے ملاقات کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو ڈسکشن ہے اس میں جو نمبر 1 چیز ہے جو انڈیا کے پیروں تلے زمین نکالنے کے لیے کافی ہے، انڈیا نے اپنے تمام دوستوں، لوگوں اور جتنے ڈپلومیٹس، فورن منسٹرز ہیں، ان سب کو کہا ہوا ہے کہ جب بھی اب آپ آئیں گے تو کشمیر کے معاملے پر ڈسکشن نہیں ہوگی۔ اگر ہوگی تو یہ بات ہوگی کہ یہ بھارت کا پارٹ ہے، چونکہ ہم نے آرٹیکل 35 اور 370 ریووک کر دیا ہے، کشمیر کو ہم نے اپنا حصہ بنا لیا ہے، لہٰذا اب کشمیر جو ہے وہ بھارت کا ہے۔ اب آپ یہ آ کر اس کو نہیں کہہ سکتے کہ معاملات کیا ہے، کشمیر کا ایشو کیا ہے، کشمیر یہ ہے وہ ہے۔ فیصل بن فرحان نے، سعودیہ نے پالیسی چینج کیا۔ یاد کیجئے وہ لمحہ جب سعودیہ نے اپنے نوٹ کے اوپر پاکستان کا، کشمیر کا نقشہ نکال دیا، گلگت بلتستان نکال دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، اس وقت تلخیاں کتنی زیادہ تھی۔ پھر محمد بن سلمان دھمکی دے رہے ہیں، کبھی اسرائیل کے حوالے سے، کبھی ہمارے پیسے واپس کر دو، کبھی یہ۔ جب پچھلی دفعہ سعودی عرب نے آخری دفعہ لڑائی کی تو انہوں نے کہا ہمیں پیسے واپس ہو، تو چائنا نے ہمیں پیسے دے دیے۔ ان کو اندازہ ہو چلا کہ اب چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور کسی صورت یہ پاکستان سے پیچھے نہیں ہٹنے جا رہے۔ اب فیصل بن فرحان نے جو بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیے کشمیر کا جو ایشو ہے وہ انڈیا کا ایشو نہیں ہے، وہ 2 ممالک کا ایشو ہے۔ یعنی انڈیا نے بات ختم کر دی، اس نے کہا یہ کشمیر اب ہمارا ہے، اب بات ختم ہو گئی جو ہونی تھی۔ انہوں نے کہا نہیں، کشمیر پاکستان اور انڈیا کا ایشو ہے، یہ انڈیا کا نہیں ہے، یہ بیٹھ کر دونوں ممالک اس کو مسئلے کو حل کریں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ایشو نہیں ہے، اس کا نہیں، یہ دونوں ممالک کا ایشو ہے۔ یعنی کشمیر کو جو انڈیا نے پالیسی اپنی بنا کر رکھی تھی کہ اب یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے ہی نہیں ہے، اب یہ لڑائی جھگڑا ختم ہو گیا، یہ تو ہمارا ہے۔ سعودیہ نے اپنی پالیسی چینج کی۔ یہ پرانے والا سعودیہ ایسا ایسا بحال ہو رہا ہے، جو پاکستان کے ساتھ ان کے کچھ تعلقات بڑے بہتر تھے، کی ریزن بھی آپ کو پتہ چلے گی۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کا۔ دوسرا انہوں نے طالبان کے بارے میں بات کی۔ انڈیا یہ چاہ رہا تھا کہ طالبان کے بارے میں سعودیہ کچھ ایسی سٹیٹمنٹ دے کہ ہم طالبان دہشت گرد ہیں یا فلانا اقتدار پر بندوق کے نو پر قبضہ کیا، یہ کیا وہ کیا، اور ہم ان کو تسلیم نہیں کریں گے۔ جبکہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ دیکھیے طالبان آ گئے ہیں، ایک تو ان کی ایڈ بند نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرا بھی ہم نے طالبان کو تسلیم نہیں کیا، لیکن ہم ویٹ اینڈ سی کی پالیسی دیکھ رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنے وعدوں پر کتنا اعتبار کرتے ہیں اور کتنا وہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ طالبان کو تسلیم کرنا ہے، کیا آگے پلان ہے ہمارے۔ انہوں نے قطعاً طالبان کے خلاف ایک ورڈ بھی بولنا مناسب نہیں سمجھا۔ انڈیا نے حالیہ، آپ کو یاد ہوگا، ایس سی او کانفرنس کے اندر مودی نے کہا تھا کہ دنیا جلد بازی نہ کرے، طالبان کو تسلیم کرنے کے لیے بڑا کام خراب ہوگا، یہ حرکت نہ کیجئے گا کہ آپ نے طالبان کو تسلیم کرنا ہے۔ اب انڈیا کا ساتھ سارے چھوڑتے جا رہے ہیں ایسا ایسا، اور طالبان کے معاملے میں دیکھیں ان کو پتہ، انہوں نے امریکہ کو شکست دی ہے، اب سارے ڈر کیوں رہے ہیں؟ سارے صرف دیکھ رہے ہیں کہ چائنا ایک دفعہ تسلیم کر لیں، رشیا کر لیں، تو پھر ہم سارے تسلیم کریں گے، کیونکہ کوئی بھی اس وقت ان کو نہیں پتا، وہ انٹرنیشنل طاقتوں سے کوئی بھی پنگا لینے کے موڈ میں نہیں ہے۔ اور چائنا بالکل جیسے ہی اعلان کرے گا کہ ہم طالبان کو تسلیم کریں، ہم نے ان کے وعدوں کو دیکھا، آپ دیکھیں گے اس کے بعد لائنیں لگ جائیں گی۔ 9 ممالک اس وقت گرین سگنل دے چکے ہیں طالبان کو تسلیم کرنے کے لیے، انکلوڈنگ پاکستان، رشیا، چائنا، ٹرکی،
ایران اور بہت سارے ایران کے معاملہ تھا وہ بھی آپ دیکھیں گے تسلیم کرے گا، کیونکہ چائنا کا پیچھے ان پہ بہت زیادہ پریشر ہے۔ ایران انڈیپینڈنٹ پالیسی نہیں بنا سکتا کیونکہ اس کی اکانومی کی حالت ہی ایسی نہیں۔ ابھی آپ کو جو لڑائی نظر آ رہی ہے وہ چائنا، آپ دیکھیے گا کیسے معاملہ طے کرتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایران نے جب طالبان کے خلاف کیا ہے تو سعودی عرب یہ اپرچونٹی مس نہیں کر سکتا، وہ بھی جا کر ایرانی کیمپ پہ نہیں جانا چاہتا۔ اب چونکہ پاکستان نے خاص طور پر محمد بن سلمان کو عمران خان نے کنونس کیا تھا کہ طالبان کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، اور ایس سی او میں بھی عمران خان نے کہا کہ ان حکومت کو تسلیم کر کے وقت دینا چاہیے۔ اب سارے کر کے رہے ہیں کہ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی، ہم دیکھتے ہیں ذرا طالبان کیسے کچھ عرصے کے بعد جب چائنا تسلیم کرے گا، رشیا کرے گا، تو کہیں گے کہ جی طالبان بہتری کی طرف ہے، یہ پہلے جیسے نہیں، ہمیں ان کو ایک دفعہ موقع دینا چاہیے۔ اس دفعہ ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم کچھ عرصے کے لیے ان کو تسلیم کرتے ہیں، 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، 1 سال کے لیے، ہم ان کی پرفارمنس دیکھیں گے، پھر اس کے بعد اگر کچھ اسی طرح وہ اچھا چلتے رہے تو ہم ان کو مکمل طور پر تسلیم کریں گے۔ اس طرح شروعات ہوگی۔ اب انڈیا کے لیے بات بڑی جھٹکے کیا کہ وہ دنیا کو کہہ رہا تم تسلیم نہ کرو۔ اب سعودی فارن منسٹر نے مودی کو بھی یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھیے ہمارے آپ کے ساتھ معاملات اپنی جگہ۔ سعودی عرب نے یہ بات دیکھ لی ہے کہ اگلے کچھ عرصے کے بعد پاکستان کی اہمیت اب وہ نہیں رہی، پاکستان اب بہت اونچی اہمیت پر چلا گیا ہے۔ امریکہ کے معاملے یہ طے کر رہا ہے، ایس سی او میں ان کو بلایا جا رہا ہے۔ دیکھیں سعودی عرب کو کوئی نہیں پوچھ رہا، ساری دنیا کا مرکز ہے افغانستان اور پاکستان، یعنی چائنا پاکستان کے ساتھ 10 سالہ معاہدہ کر رہا ہے جوہری، اور اس کے بعد پاکستان کو نیوکلیئر آبدوز انہوں نے دینی ہے۔ اس کے علاوہ وہ پاکستان کو تیار کر رہا ہے کہ ہم نے انڈیا کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو اس صورتحال میں چائنا کو پتہ ہے کہ پاکستان کی اہمیت کیا، سعودی عرب کو اندازہ ہو چلا ہے کہ چائنا نے پاکستان کو آخری حد تک ساتھ لے کر چلنا ہے، لہٰذا پاکستان سے لڑائی مناسب نہیں ہے، اور ایسے اقدامات جسے پاکستان کے خلاف جانے کا کام ہو وہ اب سعودی عرب نہیں کرے گا۔ سعودی عرب نے اپنی پالیسی چینج کی ہے، محمد بن سلمان نے اپنا ایٹیٹیوڈ بدلا ہے، چیزیں بہتری کی طرف آ رہی ہیں پاکستان کے لیے۔ انڈیا کے لیے پریشانی کا باعث ہے، انڈیا نے بڑی کوشش کی کہ وہ پہلے والا کام ہوگا جب محمد بن سلمان انڈیا آئے تھے، اب وہ معاملہ ہو گیا ختم، امریکہ یہاں سے نکل چکا، امریکہ کا وہ خوف بھی نہیں رہا۔ دوسرا سب سے اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ سعودی عرب کو یہ بات پتہ ہے کہ امت مسلمہ کے فیصلے مستقبل میں کرنے ہیں طالبان نے، افغانستان کی حکومت نے کرنے ہیں، کیونکہ چائنا ان کی بیک پر کھڑا ہے، اور چائنا یہ چاہتا ہے کہ افغان طالبان امت مسلمہ چونکہ اسلامک نظام یہاں پر آ گیا تو جو فیصلے کر رہے ہیں مسجد اقصیٰ کا ہو یا کسی کا بھی ہو، یہ لوگ کریں فیصلہ، ان کے پیچھے امت کھڑی ہو۔ سعودی عرب کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہو چلا کہ مجھے کوئی پوچھ نہیں رہا انٹرنیشنل معاملوں میں، تو لہٰذا اگر میں مزید تنہا ہو چکا، آپ جانتے ہیں سعودی عرب پوری دنیا میں تنہا ہے۔ آپ دیکھیں یو اے کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہے، پاکستان کے ساتھ اس لیول کے نہیں ہیں، انڈیا کے ساتھ بھی اب اس لیول کے ان کے تعلقات نہیں ہیں، کیونکہ اہمیت ساری افغانستان میں آ گئی۔ اور امت مسلمہ جب دیکھ رہی ہے کہ سعودی عرب میں چینج ہو رہا ہے، حج عمرے بند ہو رہے ہیں، تو ٹریولنگ دیکھیں آپ ایک ملک میں جاتے رہتے ہیں تو آپ کو ان کے ساتھ لگاؤ رہتا ہے۔ اب چیزیں ختم ہو رہی ہیں، ان کی اکانومی برباد ہو رہی ہے، وہ نکالتے جا رہے ہیں، اسلامک چیزیں ختم کرتے جا رہے ہیں، تو سعودی عرب کو اندازہ ہے کہ افغانستان کے طالبان کے خلاف جانا میرے لیے خطرناک ہے، کیونکہ انہوں نے مستقبل میں او آئی سی تو ختم ہو جائے گی، تتر بتر ہو جائے گی، کوئی اس کو پوچھے گا نہیں، تو اگر ان سے لڑائی مول لے لی تو حالات خراب ہے، کیونکہ حقانی اس کے ماضی میں تعلقات رہے۔ سعودی عرب ڈر کی وجہ سے اس وقت نہیں بول رہا، صرف وہ انتظار کر رہے ہیں ویٹ اینڈ سی کا، اور یہ انڈیا کے لیے ایک بہت بہت بڑا جھٹکا تھا جس کو وہ ہضم نہیں کر پائے۔